السلام علیکم پیارے دوستوں، اسلامک انفارمیشن سیریز میں خوش آمدید۔ شہادت امام حسین کی لیکچر سیریز کا آج ایپیسوڈ 3 ہے، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کوفہ میں امام مسلم کا کس طرح سے استقبال ہوا، اور پھر جب یزید کو اطلاع ہوئی تو پھر کیا ہوا۔ پھر نعمان بن بشیر کی معزولی اور ابن زیاد کا تقرر، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے ابن زیاد کا کوفہ میں داخلہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اب کوفہ میں امام مسلم رضی اللہ عنہ کا والہانہ استقبال۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہوئے۔ اب جب وہ کوفہ پہنچے تو انہوں نے مختار بن عبید کے ہاں قیام کیا۔ کوفہ کے شیعان علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا شاندار استقبال کیا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے نمائندے کے طور پر جوک در جوک آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے۔ پھر اس تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور 18,000 تک پہنچ گئی تعداد۔ اب اس تعداد میں اضافہ ہوتا گیا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ دیا کہ آپ جو ہے یہاں پر تشریف لے آئیں، بلا جھجک تشریف لے آئیں۔ اب یزید کو جب اطلاع ہوئی تو اس وقت کوفہ کا جو گورنر تھا وہ نعمان بن بشیر تھا۔ اب اس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، اور جب یزید کی جو حکومت تھی اس نے یہ دیکھا کہ کایا پلٹ جانے کا امکان ہے تو وہ نعمان بن بشیر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کوفہ شہر یزید کی حکومت سے نکلا جا رہا ہے، لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں بیعت کرتے جا رہے ہیں، تم جا کر حضرت مسلم بن عقیل کو روکو، ان کو قتل کر دو، ان کا سر قلم کر دو۔ اب اس پر نعمان بن بشیر نے کہا کہ میں اس وقت تک کسی سے لڑائی نہیں کروں گا جب تک کوئی مجھ سے لڑائی نہ کرے، میں اس وقت تک کسی سے جنگ نہیں کروں گا جب تک کوئی مجھ سے جنگ نہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب یزید کے حامیوں نے یہ دیکھا کہ نعمان بن بشیر حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی اقدام کرنے پر تیار نہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کرتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک وفد یزید کے پاس بھیجا اور کہا کہ نعمان بن بشیر قطعاً تیری حکومت کے مفادات کے تحفظ پر آمادہ نہیں آئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی آمد ہے اور لوگ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جوک در جوک بیعت کر رہے ہیں۔ اب لوگ تو بیعت کر رہے تھے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ، کوفہ اور بصرہ تیرے اقتدار سے نکل جانے کو ہے، تو فوراً اس کے لیے کوئی بندوبست کر۔ نعمان بن بشیر کی معزولی اور ابن زیاد کا تقرر۔ کوفہ کی صورتحال کے متعلق اطلاع پا کر یزید نے اپنے ایک خاندانی غلام سرجون کو بلایا۔ سرجون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا معتمد غلام اور خاندان کا رازدان تھا۔ یزید نے اس کی گود میں پرورش پائی تھی۔ یزید نے اس محرم راز کو تمام حالات بتائے اور پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سرجون نے کہا کہ امیر معاویہ زندہ ہوتے تو آپ ان کا مشورہ قبول کر لیتے۔ یزید نے کہا ہاں۔ سرجون نے کہا تو پھر میرا یہ مشورہ بھی قبول کر لیں کہ کوفہ کی امارت کے لیے عبید اللہ بن زیاد سے بہتر کوئی آدمی نہیں، اس لیے کوفہ کی امارت بھی اسی کے سپرد کر دیں۔ ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا۔ کوفہ میں شیعان علی رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کا زور توڑنے کے لیے یزید نے اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا۔
اور اسے حکم نامہ بھیجا کہ کوفے پہنچ کر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو تلاش کرو، اور جب وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں تو اسے قتل کر دو یا جلا وطن کر دو۔ جس دن بصرہ میں ابن زیاد کو یزید کا حکم نامہ ملا، اسی دن بصرہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قاصد بھی اہل بصرہ کے نام آپ کا ایک خط لایا، کیونکہ اہل بصرہ بھی آپ کی طرف مائل تھے۔ آپ نے اس خط میں اہل بصرہ کو لکھا تھا کہ میں نے اپنا قاصد تمہارے پاس یہ مکتوب دے کر بھیجا ہے، میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ سنت مٹا دی گئی ہے اور بدعت زندہ کر دی گئی ہے۔ اگر تم لوگ میری بات سنو گے اور میرے علم کی اطاعت کرو گے تو میں تمہیں راہ ہدایت پر چلاؤں گا۔ بصرہ کے سرداروں میں سے جس شخص نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے خط کو پڑھا اس نے اسے پوشیدہ رکھا، مگر منظر بن الجارود کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ قاصد عبداللہ ابن زیاد کا کوئی جاسوس نہ ہو اور اس نے امتحاناً اشراف بصرہ کے پاس بھیجا ہو۔ جس صبح کی رات ابن زیاد نے کوفہ روانہ ہونا تھا، اس رات منظر بن الجارود قاصد کو لے کر ابن زیاد کے پاس آیا اور مکتوب اسے پڑھایا۔ ابن زیاد نے اسی وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاصد کو قتل کروا دیا اور جامع بصرہ میں لوگوں کے سامنے سخت تہدید آمیز تقریر کی اور کہا، خدا کی قسم مجھے مصیبت، دشواری یا دشمن کے اسلحے کی جھنکار سے ڈرایا نہیں جا سکتا۔ جو مجھ سے دشمنی رکھے میں اس کے لیے عذاب ہوں، اور جو مجھ سے جنگ کرے اس کے لیے میں جنگ کی آگ ہوں۔ امیر المومنین یزید نے مجھے کوفے کی ولایت سونپی ہے، میں کل وہاں جانے والا ہوں اور اپنے پیچھے عثمان بن زیاد بن ابو سفیان کو تم پر اپنا نائب بنا کر چھوڑے جا رہا ہوں۔ تم لوگ اختلاف اور بغاوت سے اجتناب کرو، ورنہ قسم اس ذات کی جس کے سوا اور کوئی خدا نہیں، اگر میرے پاس تم میں سے کسی آدمی کی مخالفت کی خبر پہنچی تو میں اس کو اور اس کے سب حامیوں اور دوستوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں بیعت کے بدلے میں قریب کو پکڑوں گا یہاں تک کہ معاملہ سلجھ جائے اور تم میں کوئی مخالفت کرنے والا یا پھوٹ ڈالنے والا باقی نہ رہے۔ یاد رکھو میں اپنے باپ کے مشابہ ہوں۔ ابن زیاد کا کوفہ میں داخلہ۔ عبداللہ بن زیاد بصرہ سے اپنے اہل خانہ اور 500 سواروں کے ہمراہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان میں سے کچھ راستے میں ہی ٹھہر گئے، مگر اس نے کچھ پرواہ نہ کی اور برابر چلتا رہا۔ قادسیہ کے مقام پہنچ کر اس نے 17 افراد کو اپنے ساتھ لیا، جبکہ باقی کو وہیں چھوڑا اور کالے امامے سے ڈھاٹا باندھ کے شہر میں داخل ہوا تاکہ لوگوں کو مغالطہ ہو کہ امام حسین رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں۔ وہ جس اجتماع سے گزرتا السلام علیکم کہتا، اور لوگ جو کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں وہ وعلیکم السلام مرحبا بک یا ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وعلیکم السلام خوش آمدید اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، کہتے، کیونکہ وہ ان کے انتظار میں تھے۔ ابن زیاد 70 سواروں کے ساتھ شہر میں داخل ہوا تھا، مگر لوگ بکثرت اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس پر مسلم بن عمرو نے لوگوں سے کہا کہ پرے ہٹو، یہ امیر عبداللہ بن زیاد ہیں۔ یہ سن کر لوگوں کو بڑا دکھ ہوا اور ان کے دل ٹوٹ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ عبید اللہ کو بھی اس خبر کی تصدیق ہو گئی جو یزید کو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی آمد اور بیعت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملی تھی۔ ابن زیاد جب کوفہ کی قصر عمارت کے دروازے پر ڈھاٹا باندھے ہوئے پہنچا تو حضرت نعمان بن بشیر نے سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں۔ اس نے محل کا دروازہ بند کر لیا اور کہا کہ میں اپنی عمارت آپ کے سپرد نہ کروں گا اور نہ ہی میں آپ سے لڑوں گا۔ ابن زیاد نے کہا کہ دروازہ کھولو ورنہ میں خود اسے کھول لوں گا۔ اس پر نعمان نے دروازہ کھول دیا۔ اس وقت بھی وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ عبید اللہ ہیں تو وہ سخت نادم ہوئے
قصر امارت میں داخل ہونے کے بعد ابن زیاد نے منادی کرنے کا حکم دیا۔ منادی کی گئی اور لوگ جمع ہو گئے۔ ابن زیاد قصر امارت سے نکل کر لوگوں کے پاس آیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد خطاب کیا: امیر المومنین یزید نے مجھے تمہارے امور، تمہارے حدود اور تمہارے اموال پر حاکم بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے مظلوموں کے ساتھ انصاف کروں، حاجت مندوں کو عطا کروں، مطیع و فرما برداروں پر احسان کروں اور تم میں سے مشکوک اور نافرمان لوگوں پر سختی کروں۔ میں تم پر اس کے احکام نافذ کروں گا اور ان احکام کی پیروی کرواؤں گا۔ اس تقریر کے بعد ابن زیاد نے کوفہ کے سرکردہ لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ان سب سے تحریری ضمانت مانگی کہ وہ اور ان کے قبیلے کے افراد کسی مخالف کو اپنے ہاں پناہ نہیں دیں گے اور نہ ہی کسی قسم کی مخالفانہ سرگرمیوں میں حصہ لیں گے، اور اگر کسی نے حکومت کے کسی مخالف کو پناہ دے رکھی ہے تو وہ اس کو پیش کرے گا، اور جو اپنی تحریر کی پابندی کرے گا وہ بری ہو جائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کا مال اور جان دونوں حلال ہو جائیں گے۔ اس کو قتل کر کے اس کے دروازے پر لٹکا دوں گا اور اس کے تمام لواحقین بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ ابن زیاد کی آمد اور ڈرانے دھمکانے سے اہل کوفہ خوف زدہ ہو گئے اور ان کے خیالات میں تبدیلی آنے لگی۔ ان خیالات کے پیش نظر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے مختار بن عبیدہ کے ہاں رہنا مناسب نہ سمجھا اور رات کے وقت وہاں سے نکل کر ہانی بن عمرو کے ہاں چلے آئے جو محب اہل بیت تھا۔ ہانی کو آپ کا آنا سخت ناگوار گزرا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ یہاں نہ آتے تو اچھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں خاندان رسالت کا ایک غریب الوطن مسافر ہوں، مجھے پناہ دو۔ ہانی نے کہا کہ اگر آپ میرے مکان میں داخل نہ ہو گئے ہوتے تو میں یہی کہتا کہ آپ چلے جائیں، لیکن اب یہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ آپ کو گھر سے نکال دوں۔ ہانی نے مکان کے زنانہ حصے کے محفوظ کمرے میں آپ کو چھپا دیا۔ شریک بن ایور ایک رئیس آدمی تھا جو اس وقت بیمار تھا۔ اس نے سنا کہ عبید اللہ اس کی عیادت کو آ رہا ہے۔ اس نے ہانی کو کہلا بھیجا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بھیج دو تاکہ جب ابن زیاد میری بیمار پرسی کو آئے تو اسے مسلم کے ہاتھوں قتل کروایا جائے۔ ہانی نے آپ رضی اللہ عنہ کو شریک بن ایور کے ہاں بھیج دیا۔ شریک نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ چھپ کر بیٹھ جائیں، جب عبید اللہ میرے پاس آ کر بیٹھ جائے گا تو میں پانی مانگوں گا، یہ آپ کے لیے اشارہ ہوگا کہ پردے سے نکل کر اسے قتل کر دیں۔ جب عبید اللہ آیا تو وہ شریک کے بستر پر بیٹھ گیا۔ اس وقت شریک کے پاس ہانی بھی موجود تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے اس کا غلام کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر تک انہوں نے باتیں کی، پھر شریک نے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، مگر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ ابن زیاد کو قتل کرنے کے لیے نہ نکلے۔ لونڈی پانی کا کوزہ لائی، مگر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو چھپا دیکھ کر شرما گئی اور 3 بار پانی سمیت لوٹ گئی۔ شریک نے پھر کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، خواہ اس سے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ کیا تم مجھے پیاسا مارنا چاہتے ہو؟ مہران اس سازش کو سمجھ گیا اور اپنے مالک کو اشارہ کر کے فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ابن زیاد اپنے غلام کے اشارے پر فوراً اٹھا اور باہر جانے لگا تو شریک نے اسے ٹھہرانے کی خاطر کہا کہ اے امیر، میں آپ کو کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابن زیاد نے کہا میں پھر آؤں گا اور باہر نکل گیا۔ غلام اسے سواری پر بٹھا کر تیزی سے وہاں سے نکال کر لے گیا اور اپنے مالک سے کہا کہ اے امیر، یہ لوگ تو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ وہ بولا افسوس، میں تو ان سے اچھا سلوک کرنا چاہتا تھا، لیکن ان کا یہ خیال ہے۔ ابن زیاد کے جانے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ پردے سے باہر نکل آئے۔ شریک نے پوچھا کہ آپ کو باہر نکل کر اسے قتل کر دینے سے کس چیز نے روکا؟ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے جو مجھ تک پہنچی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ایمان دھو کے
سے قتل کرنے کی ضد ہے، مومن دھوکے سے قتل نہیں کرتا۔ اور پھر یہ بات بھی مجھے اچھی نہ لگی کہ میں اسے آپ کے گھر میں قتل کرتا۔ شریک نے کہا کہ اگر آپ اسے قتل کر دیتے تو صرف کوفہ سے قصر عمارت پر قبضہ سے آپ کو کوئی نہ روک سکتا، بلکہ بصرہ بھی آپ کے قبضے میں آ جاتا۔ علاوہ ازیں اس کے قتل سے زمین کو ایک ظالم و فاجر کو پاک کر دیتے۔ 3 دن بعد شریک نے وفات پائی اور ابن زیاد نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بعد میں جب اس کو معلوم ہوا کہ شریک نے ہی حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو اس قتل پر اکسایا تھا تو اس نے کہا، خدا کی قسم میں کسی عراقی کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، اور واللہ اگر میرے باپ زیاد کی قبر وہاں نہ ہوتی تو میں ضرور شریک کی قبر کھدوا ڈالتا۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔